بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، بری گھڑی سے اور برے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اے بندوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ پڑھنے لگی درود میں جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے گا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ طواف کے دوران سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کی بجائے صاحب لولاک، صاحب تاج المراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا کیا راز ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب میں بیت اللہ حج کرنے کے لیے اپنے والد صاحب کے ساتھ چلا تو میرے والد صاحب بیمار ہو گئے۔ ہم ایک مقام پر بیٹھ گئے، میری والد صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، وہ وفات پا گئے۔ ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ ان کی آنکھیں پھر گئیں، چہرہ سیاہ پڑ گیا، پیٹ پھول گیا، میں گھبرا گیا اور میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ معطر بزرگ نے جو تھا وہ صاف ستھرے لباس میں تھے، ملبوس تھے، اور اتنا حسین اور چہرہ میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ میرے قریب تشریف لائے، چادر ہٹائی اور نورانی ہاتھ جو تھا وہ میرے والد کے چہرے پر پھیرا تو ان کی سیاہی نور میں تبدیل ہو گئی۔ وہ بزرگ جانے لگے تو میں ان کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں صاحب القرآن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تمہارے والد گناہ گار تھے پر وہ کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھتے تھے، اور انہوں نے مجھ سے فریاد کی کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی داد رسی کرتا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پھر میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب کے چہرے پر نور تھا، اور اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہوئی، اور اس لیے میں نے کہا کہ میں جب تک سلامت رہوں گا کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر دم درود پاک پڑھتا رہوں۔ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور فرشتے کر رہے ہیں، اور قبول ہی قبول ہے، اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ دعاؤں کے اگر اول اور آخر درود پاک پڑھا جائے تو ایسا کوئی نہ سکتا کہ دعائیں قبول نہ ہوں۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں تو مجھ پر درود پاک پڑھو۔ اس کی برکات یہ ہیں، برکات ہی برکات ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بوضو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ۔